انسان کی عقیدت انسان کو جو ہے وہ کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ جیسی عقیدت آج کے مسلمان کو یہ پیری مریدی والے چکر کے اندر ہے، اگر ایسی عقیدت ہی اللہ کے ساتھ ہو تو ہماری ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات ہی ختم ہو جائیں۔ یہ سارا دار و مدار ہے ہی عقیدت کا۔ ابھی جیسے پھونک والی سرکار ہے، بہت زیادہ چل بھی رہا ہے کہ صحیح وہ پھونک مارتا ہے، ٹانگ ٹیڑھی ہے تو سیدھی ہو جاتی ہے، پھونک مارتا ہے اگر ہاتھ ٹیڑھا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اتنا ہی وہ ہے تو وہ آ کے آغا خان میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ وہاں آ کر وہ اتنے لنگڑے لولے آتے ہیں، ان کا علاج کرنا شروع کر دے، یا اپنا کوئی ہاسپٹل کھول لے اور ہاسپٹل میں وہاں پر ان کا علاج کرنا شروع کر دے۔ یا اگر خود نہیں آ سکتا تو سلنڈر کے اندر پھونک بھر کے بھیج دے، چلو اسپتال ہاسپٹل والے جو ہیں وہ اگر کوئی بھی لنگڑا لولا آتا ہے تو وہ اس کو اسپرے مارتے رہیں اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اصل عقیدت کا دار و مدار ہے۔ میرا ذہن جہاں فٹ ہو گیا مجھے وہیں سے ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، جیسا تو مجھے گمان کرتا ہے ویسا ہی میں ہوں۔ اگر تو مجھے اچھا گمان کرتا ہے، اگر تو مجھ میں ہی تلاش کرتا ہے تو تیرے لیے میں سب کچھ ہوں۔ اور اگر تو کسی اور کے پاس جاتا ہے، اب اگر یہ چیز ہم نان مسلم کو لے لیں، غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، ہندو مت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو دے رہا ہے، ان کی بھی تو ساری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، جیسے ان کا عقیدہ ان کے بت کے ساتھ ہے تو انہیں بھی مل رہا ہے۔ ان کا عقیدہ جو غیر مسلم ہیں آگ کے ساتھ ہے، یا مجوسی ہیں، یا نصارہ ہیں، یا عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، جیسا انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے مطابق انہیں دے رہا ہے۔ اس کی مثال میں یوں دے دیتا ہوں، لوگوں کا ذہن عقیدت کیا چیز ہے۔ اب میرا ساتھی ہے، اگر اس کو کہیں پر بھی سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں بندے کو بلاؤ، وہ گاڑی ڈرائیو کرے گا تو میں جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا۔ اب یہ اس کی عقیدت ہے، اس کا ایک عقیدہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ ڈرائیونگ صحیح کرتا ہے اور اس کی ڈرائیونگ اس کو اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ اسے ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور، چاہے اس نے جتنے بھی لائسنس حاصل کیے ہوئے ہوں، چاہے کتنا ہی اچھا ڈرائیور کیوں نہ ہو، ڈرائیونگ کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا، اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، کیوں؟ اس کی عقیدت اس کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح میرا ریلیٹیو ہے، ان کا عقیدہ بھی بنا ہوا ہے، ان کا ایک پیر ہے، پیری مریدی والا، یہ بڑا چکر ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، نہ ان کے پیری مریدی میں نے آج تک نہیں دیکھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ تو ان کا کیا چکر ہے، وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اور ایک دفعہ آ کر بس بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے گپے شپے مارتے ہیں، اور ان کی عقیدت ایسی بنی ہوئی ہے کہ انہی کی تصویریں جو ہیں وہ گھر میں آویزہ کی ہوئی ہیں، جس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر آویزہ ہو اور جس گھر کے اندر کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت نہیں ہے، ہماری عقیدت اس ولی سے، اس پیر سے ہے۔ اسی طرح میرے مسجد کے پاس وہاں پر ہیں، یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو زندہ ہیں، اور جو مردہ ہیں، جو یہاں سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انتقال کر گئے ہیں، منتقل ہو گئے ہیں یہاں سے، ان کے بارے میں لوگوں کی عقیدت دیکھیں۔ ایک نان مسلم نے مجھے کہا کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں فرق نہیں ہے؟ اور میں بڑا تیش میں آ گیا، بڑا غصے میں آ گیا کہ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اور نان مسلم میں فرق نہ ہو؟ تو اس نے کہا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ثابت کرو کس طرح نہیں ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو، ہم کھڑی مٹی کی عبادت کرتے ہیں، اسے پوجتے ہیں، اور تمہارا مسلمان جو ہے وہ لیٹی ہوئی مٹی کی عبادت کرتا ہے، اسے پوجتا ہے۔ ہم میں اور تم میں فرق کہاں ہوا؟ ہم میں اور تم میں فرق تو نہیں ہے۔ بھئی ہم اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی اچھے معالج کے پاس جائیں نا۔ ہم اپنی جسمانی اصلاح کے لیے کسی اچھے سے اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کے پاس جا کر علاج کرواتے ہیں، اور یہاں پر جب دین کا معاملہ آتا ہے تو یہاں پر ہم کسی اچھے معالج کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ یہاں پر ہم اس کو کیوں نہیں پرکھتے کہ یہ دین پر چلنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟
قرآن و سنت نام کی کوئی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ جیسا یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے، اگر کوئی پیر مرید تمہیں آسمان میں اڑتا ہوا بھی نظر آئے یا کسی اور چیز کو اڑاتا ہوا بھی نظر آئے، لیکن اگر شریعت اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا کبھی بھی یقین مت کرنا، اس کا کبھی بھی یقین۔ ایسے تو دجال اپنے ساتھ ساروں کو لے کر جا رہا ہوگا، دجال سے بڑھ کر تو پھر کوئی ولی نہیں ہے جو سارے رشتہ داروں کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا، تو کیا ہم اس فتنے کے اندر بھی مبتلا ہو جائیں گے؟ تو ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اپنی عقیدت بنائیں، اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین کامل رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔